السلام علیکم۔ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا۔ DGISPR میجر جنرل احمد شریف کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور کل سے لے کر اب تک تمام میڈیا چینلز پر، نیوز چینلز پر، ڈیجیٹل میڈیا پر، فیس بک پہ، تمام جگہوں پر ایک ہی بات ڈسکس کی جا رہی ہے، اور وہ یہ DGISPR کی جو کانفرنس ہے اس پر ڈسکشن کی جا رہی ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بھی میجر جنرل احمد شریف کی جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس پر بات کریں گے، تفصیلی بات کریں گے۔ میجر جنرل احمد شریف صاحب جو کہ پاک افواج کے اسپوک پرسن ہیں، کل انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 6 سے 7 نکات پر بات کی ہے۔ پہلا، انہوں نے لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ڈائیلاگ پر مذاکرات کے حوالے سے بات کی، پھر انہوں نے فیک نیوز کے حوالے سے بات کی، پروپوگنڈا کے حوالے سے بات کی، پھر 6 ججز کا خط کے حوالے سے بات کی۔ ان 6 سے 7 نکات پر انہوں نے بات کی ہے۔ پہلے آ جاتے ہیں لاپتہ افراد کے حوالے سے۔ میجر جنرل احمد شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب، ہمارے پاکستان میں لاپتہ افراد کو لے کر ایک خاص قسم کا پروپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ممالک میں لاکھوں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، لاپتہ ہوتے ہیں اور لاپتہ ہیں، لیکن ان ممالک میں اتنا شدید قسم کا پروپوگنڈا نہیں کیا جاتا جتنا پاکستان میں ان لاپتہ افراد کو لے کر صحافی، NGOs اور کچھ اوورسیز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں ایک خاص قسم کا، شدید قسم کا ایک پروپوگنڈا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 سے زائد افراد پاکستان میں لاپتہ ہیں، اور انہوں نے پھر کہا کہ 80% کا ہمیں پتہ چل گیا، یا ہم نے انہیں بازیاب کرا لیا، یا ہمیں پتہ ہے کہ انہوں کو کس نے اٹھایا اور کہاں پہ موجود ہیں، یا ہم نے بازیاب کرا لیا ہے، باقی 20% کا نہیں پتہ۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ 10,000 تو دور کی بات، ایک بھی شخص کیوں لاپتہ ہو؟ ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے، ہمارے افواج اس بات کو کیوں نہیں سیریس لیتے؟ اس بات کو کیوں نہیں ہیومن ٹریجڈی کے طور پر لیتے ہیں؟ ان کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کر لیں تو افغانستان میں جو کشیدگی کی ایک لہر ہے وہ کم ہو سکتی ہے، جو ایک تناؤ کی کیفیت اس میں موجود ہے، اس تناؤ کی کیفیت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ماہرنگ بلوچ جو بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو دھرنا دیتی ہے اس کو لیڈ کر رہی ہیں، وہ جب پچھلے دنوں اسلام آباد میں دھرنا دے رہی تھی تو ان کا میں کل ایک انٹرویو سن رہا تھا۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جناب، انٹرویو میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا جو ہماری ریاست، ہماری ایجنسیاں، ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارے افواج کے لیے بڑا حوصلہ افزا بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری ریاست ہے، ہماری افواج ہے، ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے ہیں، یہ بندوق برداروں سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم پرامن افراد سے یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہم پر لاٹھیاں چلاتے ہیں، ہم پر اٹیکس کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی اسلام آباد میں دیکھا کہ جب ماہرنگ بلوچ لاپتہ افراد کے حوالے سے جو دھرنا انہوں نے دیا تھا اس کو لیڈ کر رہی تھی، تو ایک اسلام آباد میں بلیک ویگو ایک آتا ہے، بلیک ویگو ان کی کیا بولتے ہیں، پناہ گاہوں کے پاس رکتا ہے، وہاں سے شخص اترتا ہے، شخص اتر کر پناہ گاہوں میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے سپیکر اٹھا کے دوبارہ ویگو ڈالے میں بیٹھتا ہے بلیک میں، اور وہ جناب وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور یہ سارا منظر کیمرے کے آنکھ میں نے بند بھی کیا ہے، اور وہاں جب اسلام آباد پولیس بھی موجود ہوتی ہے، جب اسلام آباد پولیس سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ بلیک ویگو والے کون تھے اور آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں، تو اسلام آباد پولیس کہتی ہے کہ جناب ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی بلیک ویگو آیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں سے اتر کر سپیکر اٹھا کر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بلیک ویگو میں سپیکر اٹھا کے واپس لے گئے۔ وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ وہاں موقع پر ان کو فوٹیجز بھی دکھائی جاتی ہیں، لیکن وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی بلیک ویگو آیا ہے، کوئی شخص سپیکر اٹھا کے بلیک ویگو میں دوبارہ واپس گیا ہے۔ وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے کا، ہماری ریاست، ہمارے ادارے، ہماری ایجنسی، ہمارے افواج کے ماہرنگ بلوچ کہتے ہیں کہ ہمارے ریاست کے جو ہماری افواج ہے یا ہماری ایجنسیاں، ان کے ڈائیلاگ کا معیار یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی طبقہ اگر بندوقیں اٹھا لیں تو ان سے جناب یہ ڈائیلاگ کر لیتے ہیں، اگر کوئی شخص، کوئی طبقہ بندوق نہ اٹھائے، پرامن احتجاج کرے، تو یہ ہماری ریاست، ہماری افواج، ہماری ایجنسی، ہماری حکومت ان سے ڈائیلاگ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مطلب ڈائیلاگ کا معیار ہی یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی طبقہ اگر کوئی بندوق اٹھاتا ہے تو ان سے ڈائیلاگ کیے جائیں گے، پرامن افراد سے ڈائیلاگ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ پرامن افراد پر لاٹھی چارج کیا جائے گا، ان پر اٹیکس کیے جائیں گے، ان کو ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، ان کو گرفتاریاں ان کی عمل میں لائی جائیں گی، ان پر آنسو گیس شیل کی فائر کیے جائیں گے، ان پر واٹر کینن کا استعمال کیا جائے گا، لاٹھی چارج کا استعمال کیا جائے گا۔ خدا را بلوچ ماؤں کو، جو بلوچ مائیں اپنے بچے مانگ رہی ہیں، خدا را ان کو واپس کر دیں۔ اگر
آپ نے ان کو کسی دہشت گردی کے مقدمے میں پکڑا ہوا ہے, کسی سنگین الزام میں پکڑا ہوا ہے, تو پاکستان میں کورٹ آف لا موجود ہے. آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں, ان پر سماعت کیس چلے گا, ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا ملے گی. یہ تو کیا طریقہ ہوا کہ آپ ان کو اٹھا لیں, پھر ان کو عدالت میں بھی پیش نہ کریں, پھر ان کو گھر والوں کو بھی نہ بتائیں, پھر ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے بھی نہ دیں. اسد علی طور ایک یوٹیوب ولاگر ہیں, وہ ان کا کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مجھ پر ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب خارج کر دیا. میں اس جھوٹے مقدمے میں 20 دن جیل میں رہا. 20 دن میں مجھے روز 2 دن بعد, 3 دن بعد, ہفتے بعد مجھے عدالت میں پیش کیا جاتا تھا, تو میں عدالت میں اپنی والدہ سے مل لیا کرتا تھا, ملاقات میری ہو جایا کرتی تھی. جب میں 20 دن کے بعد جیل میں رہنے کے بعد جب میں واپس گھر آیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے بلڈ کا ایچ پی لیول کم سے کم 11 ہونا چاہیے. اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں جب 20 دن جیل میں رہنے کے بعد جب میں گھر آیا, تو میری والدہ کے بلڈ کا ایچ پی لیول 7 تک گر گیا تھا. نارمل انسان کا 11 ایچ پی بلڈ لیول ہوتا ہے, لیکن میری والدہ کا 7 گر گیا تھا. کہتے ہیں کہ میرے 20 دن جیل میں رہنے سے, حالانکہ میری جب میں عدالت میں جاتا تھا تو میری ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی, میرے 20 دن جیل میں رہنے سے میری والدہ کا نارمل بلڈ لیول ایچ پی لیول 11 ہوتا ہے, لیکن 7 تک گر آیا تھا. تو ان بیچاری بلوچ ماؤں کا کیا ہوتا ہوگا, ان پر کیا بیتی ہوگی کہ جنہوں نے اپنے نوجوان بچوں کو, نوجوان بیٹوں کو کئی سالوں سے دیکھا ہی نہیں ہے, کئی سالوں سے دیکھا ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں بھی یا مر گئے ہیں. کبھی وہ کوئٹہ میں آ کر دھرنا دے رہی ہوتی ہیں, تو کبھی کوئی اسلام آباد میں آ کر دھرنا دے رہی ہوتی ہیں. ان کی آہو بکا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. خدا را بلوچ ماؤں کو ان کے بیٹے واپس کر دے. اس کے بعد DGISPR نے 9 مئی کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا 9 مئی کا واقعہ فوج کا واقعہ نہیں ہے, بلکہ وہ پورے قوم کا, پورے ملک کا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے 9 مئی کا واقعہ کیا گیا, سیاسی لیڈروں نے ٹارگٹس دیے, صرف فوج کی تنصیبات پر حملے ہوئے. پھر جب عوام ان حملوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اسے فالس آپریشن کا نام دے دیا گیا. انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ جو بھی کسی بھی صورت میں 9 مئی میں جو ملوث ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا, ان کو قانون اور آئین کے مطابق سزا دی جائے گی. انہوں نے پھر مزید کہا کہ اس پر کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کس لیڈر نے کیا کہا اور کس لیڈر نے کن لوگوں کو کہاں بھیجا اور کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے. ان کا صاف اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب تھا, ان کا صاف اشارہ پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ چیئرمین عمران خان صاحب کی جانب تھا. اگر DGISPR صاحب, اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں تو 9 مئی کو, آج 8 مئی ہے اور کل 9 مئی ہے, 9 مئی کو 1 سال ہونے والا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہیں تو آپ عدالت میں پیش کریں. ابھی میں کل پڑھ رہا تھا کہ لاہور جج میں ان سے چلان مانگ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس چالان موجود ہے تو آپ سبمٹ کروائیں. چلان وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے تو آپ جج کے سامنے پیش کریں. جج اس کو ایویڈنس کو دیکھ کے اس کیس کو باقاعدہ آغاز کرتا ہے, سماعت ہوتی ہے, اور پھر اس میں جو کیس میں ملوث ہوتے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. تو جناب انہوں نے ابھی تک وہ چلان سبمٹ نہیں کروایا. میجر جنرل احمد شریف صاحب, اگر آپ کے ادارے کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے تو آپ جج کے سامنے پیش کریں. مقدمے حتمی مراحل تک پہنچیں گے اور جو بھی اس میں ملوث ہوا ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قتل کے مقدمے میں ضمانت تک مل جاتی ہے, لیکن یہاں تو ضمانت دور کی بات, ان کو ان کے گھر والوں سے ملنے تک کی اجازت نہیں ملتی. انہوں نے 9 مئی والے دن جتنے لوگوں کو بھی پکڑا ہے, سوائے سیاسی لیڈروں کے علاوہ سب مڈل طبقہ ہے, لوور مڈل طبقہ ہے. کوئی انجینئر ہے چھوٹا موٹا, تو کوئی چھوٹا موٹا سیل مین ہے. جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے ان کے خاندان کا انحصار انہی لوگوں پر تھا. چھوٹے موٹے نوکری کر کے, چھوٹے موٹا کاروبار کر کے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے, اپنے ماں باپ کا, اپنے بہن بھائیوں کا, اپنے بیوی کا پیٹ پال رہے تھے. لیکن ابھی 1 سال ہونے کو ہے, ان کے کیس کا کوئی فیصلہ کوئی منہ سر ہی نہیں آ رہا اور کسی سائیڈ پر لگنے کو تیار ہی نہیں ہے. میجر جنرل احمد شریف صاحب, جتنا پیار آپ کو اس ملک سے ہے اتنا پیار ہم پاکستانی عوام کو, عام شہریوں کو بھی اتنا ہی پیار ہے. آپ بھی اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں. آپ بھی اس ملک میں اتنے بڑے ہوئے ہیں اور ہم بھی اسی ملک میں اتنے
بڑے ہوئے ہیں پاکستان. آپ کا نہیں پتا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کس ملک میں جانا ہے, یو ایس اے, یو اے ای, لیکن پاکستان کا عام شہری, اس نے وہ پیدا بھی یہاں پاکستان میں ہوا ہے, وہ بڑا بھی اسی پاکستان میں ہوگا اور مرے گا بھی اسی پاکستان میں. پاکستان کا عام شہری کا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے, لیکن آپ کا نہیں پتا کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کس ملک میں جانا ہے. جو شخص جس شخص کا جینا مرنا ہی پاکستان میں ہوگا, وہ اپنے پاکستان کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ بات سمجھنے والی ہے نا, کہ جس شخص نے رہنا بھی پاکستان میں ہے, جینا بھی پاکستان میں, مرنا بھی پاکستان میں, تو وہ شخص پاکستان کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ اس کے بعد میجر جنرل احمد شریف صاحب نے میڈیا کے حوالے سے بات کی. ٹاکسک میڈیا, بار بار انہوں نے کہا جھوٹا میڈیا, فیک نیوز. انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ پارلیمان قانون سازی کرے گی, سخت سزائیں دے گی قوانین کے مطابق, اور ہمیں یقین ہے کہ پارلیمان قانون سازی کرے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں رول آف لا پر لوگ بلیو نہیں کرتے, بلکہ رول بائی لا پہ بلیو کرتے ہیں. رول آف لا پر اگر بلیو کرتے ہوتے تو ہر شخص اپنا برابر کا جواب دہ ہوتا. پھر وہ کوئی جرنیل ہوتا, جج ہوتا, سیاستدان ہوتا, ایجنسیاں کے بندے ہوتے, فوج کے بندے ہوتے, یا عام شہری ہوتا, ہر شخص برابر کا جواب دہ تھا. لیکن ہم بدقسمتی سے ہمارے ملک میں دو طرح کے قانون ہیں. غریب کے لیے اور قانون ہے, امیر کے لیے اور قانون ہے. اگر میں آپ کو سادہ سی اور سمپل سی عام ورڈز میں اگر آپ کو میں ایگزامپل دوں کہ ایک امیر بندہ اگر کسی تھانے میں جاتا ہے اے ایس آئی سے ملنے یا ایس ایچ او سے ملنے, تو 5 منٹ سے پہلے جناب وہ ایس ایچ او یا اے ایس آئی کے کمرے میں ہوتا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے, جو بھی معاملہ ڈسکس کرنا ہے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے, اور ساتھ چائے پی رہا ہوتا ہے. دوسری طرف اگر غریب آدمی کسی تھانے جاتا ہے, کسی اے ایس آئی سے ملنے جاتا ہے, ایس ایچ او سے ملنے جاتا ہے, پہلی بات ہے تو اسے وہ اندر جانے نہیں دیں گے. اگر جانے بھی دیں گے تو 2 سے 3 کانسٹیبل ان سے رشوت دے کے, ان سے منت ترلا کر کے جب وہ اے ایس آئی یا ایس ایچ او کے دفتر تک جائے گا تو پہلی بات ہے وہ اس کی بات سنے گا نہیں. اگر بات سن بھی لی تو اس کو وہ سیریس نہیں لے گا, اس کو سن کر کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ جاؤ, اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. تو بدقسمتی سے یہ ہمارے ملک میں 2 قانون ہیں, امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور. اگر ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہوتے تو سب کو برابر کا جواب دہ ہونا تھا. پھر وہ جرنیل ہوتا, سیاستدان ہوتا, جج ہوتا, عام شہری ہوتا, سب کو اپنی حد کے اندر رہتے, سب اپنی حد کے اندر رہتے. اگر کوئی بھی اپنی حد کراس کرتا تو قانون فوراً سٹرائک کرتا. پھر وہ چاہے جرنیل ہوتا, جج ہوتا, سیاستدان ہوتا, عام شہری ہوتا, قانون فوری سٹرائک کرتا. جنرل احمد شریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید قوانین بنا دیے جائیں. دیکھیں ہمارے ملک میں ایک انسداد دہشت گردی نام کا ایک قانون موجود ہے. اس ملک میں 99% سیاسی مقدمات میں اس قانون کو, اس آرٹیکل کو یا اس انسداد دہشت گردی کو استعمال کیا جاتا ہے. کوئی احتجاج کرتا ہے تو ان پہ انسداد دہشت گردی لگا دی جاتی ہے. کوئی وکلاء احتجاج کرتے ہیں تو ان پر انسداد دہشت گردی لگا دی جاتی ہے. تو یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. پیکا بنایا گیا تھا جو ہماری بچے جو بلیک میل ہو رہے ہیں اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, لیکن اس میں بھی آپ لوگ لیکن اس قانون میں بھی آپ صحافیوں کو گرفتار کرنے لگ گئے. مطلب اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ایسی ریاست جو جانے ہی قوانین کے غلط استعمال سے ہو, آپ اسے مزید قوانین کیوں بنا دیں, اس کو کیوں مزید ویپنائز کرے تاکہ وہ مزید غلط استعمال کرے, مزید قوانین بنا کر. جو ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں اعتماد کا فقدان ہے, اس کا حل مقدمات نہیں ہے, اس کا حل شٹ اپ کالز نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ ریاست اپنے شہریوں سے ماں جیسا سلوک کرے, ریاست اپنے شہریوں سے ماں جیسا سلوک کرے. اس کا صرف ایک اور ایک حل ہے. پھر انہوں نے 8 فروری کو جو ہوا اس پر بات کی. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انتشاری پارٹی کہا. انہوں نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کو ووٹ پڑے ہیں 1 کروڑ 80 لاکھ. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ فوج کے خلاف ہوئے ہیں یا 9 مئی واقعہ کرنے والے کے حق میں ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ 6.5 کروڑ کے قریب لوگوں نے ووٹ نہیں کیا. جنہوں نے ووٹ کیا ہے ان میں سے 1 کروڑ 80 لاکھ نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کیا, جو کہ 31% بنتے ہیں. اگر 31% کو ملک کی پوری آبادی پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو وہ تقریباً 7.5% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اس کا مطلب 92% لوگ ان کے بیانی کے اگینسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, 1 کروڑ 80 لاکھ نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, جو 31% بنتا ہے. اگر 31% کو ملک کی پوری آبادی پر ڈیوائیڈ کیا جائے تو وہ 7% بنتا ہے.
یعنی پاکستان تحریک انصاف کو 1,80,00,000 ووٹ ملا ہے. آپ کے کہنے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو 1,80,00,000 ووٹ ملا ہے, تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ نشستیں جیتنے والی پارٹی ہے, باوجود اس کے کہ اس کے پاس الیکشن سمبل نہیں تھا, باوجود اس کے کہ الیکشن سے پہلے اس پر ان کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کیا گیا, باوجود اس کے کہ اس کی قیادت جیلوں میں پڑی ہوئی ہے, باوجود اس کے کہ ان کے فارم 47 ایکسیپٹ نہیں کیے گئے, باوجود اس کے کہ ان کے گھر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, باوجود اس کے کہ ان کی ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹیں گی, اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام ریاست کے اس بیانیے سے اتفاق نہیں کرتی کہ پاکستان تحریک انصاف ملک دشمن جماعت ہے, پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, پاکستان تحریک انصاف انتشار پرست جماعت ہے. ناکامی ریاست کے بیانیے کی ہوئی ہے, نہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انتشاری ٹولے سے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. پہلے 9 مئی کے واقعے 9 مئی کی پہلے 9 مئی کے صدقے دل سے معافی مانگیں اور یقین دہانی کروائیں کہ وہ تعمیراتی سیاست میں حصہ لیں گے, اس کے بعد دیکھا جائے گا. میجر جنرل احمد شریف افواج پاکستان کی جانب سے عمران خان صاحب کی بنائی گئی اس کمیٹی کو شٹ اپ کال ہے جو بنائی جا رہی تھی کہ وہ فوج سے مذاکرات کرے گی, اور پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہم نے صرف مذاکرات کرنے ہیں تو فوج سے کرنے ہیں. تو یہ جناب افواج پاکستان کی جانب سے عمران خان صاحب کی بنائی گئی کمیٹی کو شٹ اپ کال ہے, جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے جناب صرف مذاکرات کرنے ہیں تو فوج سے ہی کرنے ہیں. اور یہ فوج کی طرف سے جو بیان آیا ہے یہ کوئی سرپرائزنگ بیان نہیں تھا, یہ ہمیں پتا تھا کہ جناب یہ بیان آنا ہی آنا ہے, کیونکہ اب دوسری ایک طرف آپ عمران خان صاحب فوجی قیادت پر سخت الزامات لگا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رحیل شریف کو نہیں چھوڑوں گا, پھر کہتے ہیں کہ اگر مجھے اور بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو وہ آرمی چیف اس کا ذمہ دار ہوگا, پھر وہ یہ کہتے ہیں وہ جیل میں بیٹھ کے آرٹیکل لکھتے ہیں اور مغربی میڈیا کو دیتے ہیں. اس طرح بات چیت نہیں ہوگی, اس طرح بات چیت کا ماحول نہیں بنے گا. اب دیں مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ.